تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ میری خواہش ہے کہ مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر یا جدہ کے اندر اس ملک میں مرشد کا نام کا ایک ریسٹورنٹ ہو، لوگ اچھے اچھے کھانے گائیں. پوری کوشش ہے، اللہ نے صحت زندگی دی تو ہر سالوں سال جاؤں گا. حج بھی انشاءاللہ کروں گا اور عمرے کے لیے تو اسپیشل جایا کروں گا. ذرا سا پیسہ لوگوں کے پاس آ جاتا ہے تو لوگ لگژری لائف کی طرف چلے جاتے ہیں، ایکسرسائز سوسائٹیز میں چلے جاتے ہیں، ڈی ایچ اے میں، بیریے میں. یہ ہمارا گاؤں میں جا سکتا ہوں، میں باہر بھی سیٹل ہو سکتا ہوں، الحمدللہ جاپان میں بھی سیٹل ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن میں اپنے لوگوں میں رہ کے یہی اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں، انہی کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اس بستی میں کافی سارے مستحق لوگ ہیں. السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ضیاء آفتاب. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کاروباری، سماجی اور عوامی شخصیت جناب خواجہ نوید صاحب، جنہوں نے کاروبار کے میدان میں بے تحاشا کامیابی حاصل کی ہیں، ساتھ ہی عوامی فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور حال ہی میں انہوں نے اپنے ایک مرحوم دوست کی یاد میں مرشد ریسٹورنٹ قائم کر کے دوستی اور انسانیت کے حوالے سے ایک مثال بھی قائم کی ہے. حال ہی میں عمرہ کی سعادت حاصل کر کے آئے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خواجہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے تو خبرنامہ ٹی وی کی جانب سے آپ کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک جی، بہت شکریہ. ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ وہاں پر عمرے کی سعادت آپ نے حاصل کی تو وہاں پر عبادت کے دوران کوئی روحانی، کوئی جذباتی ایسا لمحہ جو آپ کو ہمیشہ یاد رہ گیا ہو، شیئر کیجیے. جی سب سے پہلے آپ کا شکریہ جی، آپ میرے پاس آئے، مجھے مبارکباد دی آپ نے. ابھی بھی میرے لب جو ہے نا آپ نے نام لیا ہے وہ اس جگہ کا تو میں جذباتی ہو گیا ہوں. تو ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک اللہ کے ماننے والے کو، ایک رسول کے ماننے والے کو جذباتی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وہاں پہ میں گیا ہوں، بڑے زمانے بعد وہاں پہ بلاوا ہے. وہاں پہ پیسوں سے بندہ نہیں جا سکتا، بلاوے سے بندہ جاتا ہے، یہ پہلی بات. تو وہاں پہ میں بڑا جذباتی تھا اور وہاں پہ الحمدللہ جب میں گیا ہوں تو ایک دنیا ہی الگ تھی، معاملات ہی الگ تھے. میں وہاں پہ اترا ہوں سرزمین پہ جس نے کائنات بنائی اور جس کے واسطے کائنات بنی. جب ان کے آستانے پہ گیا ہوں تو بالکل میرا جو دماغ تھا وہ واش ہو گیا ہے. میں پاکستان کے اندر جو بھی معاملات تھے وہ بھول گیا تھا. بس مجھے وہی سبز گنبد، وہ جالیاں، وہ مدینے کی ٹھنڈی ہوائیں، وہ اود کے پہاڑ، ٹھیک ہے، وہ جبل ملاقہ کے پہاڑ، وہ غار ہیرا، وہ غار سور، وہ تجسس تھا میں وہاں پہ جاؤں جہاں پہ ہمارے رسول پاک نے قربانیاں دی ہیں، کافروں سے جنگیں لڑی ہیں، صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، جہاں پہ قرآن اترے ہیں، جہاں پہ زمزم نکلا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہاں پہ الحمدللہ بہت، یہ 15 دن کا ٹور تھا. جب مجھے مزہ اتنا آیا ہے کہ میں نے ٹریول ایجنٹ کو بولا ہے کہ ایکسٹینڈ کرو، دن اور زیادہ ہو جائے. اس نے کہا جی مشکل ہے. وہاں پہ نمازیں پڑھی ہیں. اتنا مزہ مجھے پاکستان میں نماز پڑھنے کا نہیں آیا جہاں پہ حرم پاک میں آیا، مکے میں آیا، پھر مدینے میں گیا. مسجد نبوی کے اندر جب میں نے نماز پڑھی، وہ سرور، وہ سکون، وہ تسکین، ٹھیک ہے، میں بیان نہیں کر سکتا. تو عکس بار ہی رہا، جب تک وہاں پہ رہا عکس بار رہا. اور جو دل میں بات سوچتا تھا وہ الحمدللہ تھوڑی دیر کے بعد، گھنٹوں کے بعد، یا پاکستان سے کوئی فون آ جاتی تھی یا وہاں پہ پوری ہو جاتی. الحمدللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بس ابھی پاکستان آیا ہوں تو دل یہاں پہ نہیں لگ رہا. میں نے آگے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری اسد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، راجہ شکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، راجہ اسد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں نے ایک دفعہ پھر جانا ہے وہاں پہ. میری رینج پوری نہیں ہوئی وہاں پہ. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ مراد پوری کرے. اچھا، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ آپ واپس بھی آ چکے ہیں، تو عمرہ کرنے کے بعد، عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد آپ اپنی عمل زندگی میں کون سی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ میں جب سے وہ میرا ایک وہ ملنگ دوست فوت ہوا ہے، اللہ لوگ، تب سے میرا ٹریک تو چینج ہو گیا تھا. دنیا داری کے روح سے میں چل رہا تھا، ہلکی پھلکی سیاست، ہلکا پھلکا کاروبار، چلو گیدرنگ، لیکن حقیقت میں کافی چینج ہو چکا تھا. پھر اللہ نے اوپر سے بلاوا آ کے وہاں پہ میں جب وہاں پہ گیا ہوں تو الحمدللہ ابھی میں 110% کمپلیٹ وہاں پہ چینج ہو کے واپس آیا ہوں. ماشاءاللہ. میں نے ایک چیز وہاں پہ سیکھی ہے،
اثار، قربانی، محبتیں، لوگوں کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے. وہاں پہ بار بار وہ کہتے ہیں یہاں پہ آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں. اللہ کے حقوق تھے جو اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کرنے. آپ نے بندوں کا انسانیت کا خیال رکھنا ہے. یہ بات میں نے سیکھی ہے وہاں پہ کہ انسانیت کا خیال رکھنا ہے ہم نے. اللہ اپنے کو معاف کر سکتا ہے، معاف کرے گا انشاءاللہ، بے شک. لیکن انسان کو تکلیف نہیں دینی. میں نے یہ سیکھا ہے وہاں پہ. مہمان نوازی سیکھی ہے، خدمت سیکھی ہے، اثار سیکھا ہے، آنچ کھانا سیکھی ہے. ٹھیک ہے جی. اور انشاءاللہ میرا وہی جو ہے منشور اور بیانیہ ہے پاکستان کے اندر بھی، میں وہی لے کے چل رہا ہوں کہ انسانیت کی خدمت کرنی ہے ہمیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. لوگوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے سے کم تر بندے کا احساس نہیں ہونے دینا، اسے احساس کم تری کا، اس کو سینے سے لگانا ہے. ابھی بھی آج افطاری یہ الحمدللہ آپ آئے ہیں. جی جی بالکل. تو میں خود ایک بکری چلانے والے کے پاس بھی گیا ہوں کہ یار آؤ میرے پاس افطاری کرنی ہے. ایک بھینس چلانے والے کے پاس بھی گیا ہوں کہ میرے پاس آ کے افطاری کرنی ہے. کیونکہ یہ چیزیں میرے اندر پہلے بھی تھی، لیکن وہاں پہ میں نے سیکھی ہیں اللہ کے گھر میں، نبی کے گھر میں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے سبحان جی. اللہ، سبحان اللہ. تو یہ رمضان ہے، آپ کے پلیٹ فارم کی وساطت سے میں یہی میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ پڑوس کا خیال رکھیں، بے شک. مفلس جو رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھیں، بے شک. اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، خوشیاں بانٹیں، مبتے بانٹیں. اب دعوتوں میں کچھ نہیں رکھا بس. بے شک. اچھا خواجہ صاحب، آپ اس خوبصورت عربک لباس میں آج زیب تن ہیں، تو اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ جی خاص وجہ ہے. ایک تو دنیا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ میری سرچ ہے کہ خوبصورت ترین اور شاندار لباس دو ہی ہیں، ایک عربک اور ایک پاکستانی. شلوار قمیص. جی. اور یہ جو سر پہ میں نے وہ پہنا ہوا ہے ماما، یہ کلچر ہے ہمارے صحابہ کا، یہ ہمارے صحابہ کا لباس تھا. تو مجھے تسکین آتی ہے جب میں یہ پہنتا ہوں، وہ لباس پہنتا ہوں، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اس دور میں گھوم رہا ہوں. یہ ان کے لباس تھے. ماشاء اللہ. ٹھیک ماشاء ہے، اللہ. اس وجہ سے. اچھا خواجہ صاحب، اب تھوڑا سا ہٹ کے جی جی. گفتگو کرتے ہیں. آپ کے ماشاءاللہ لاکھوں فالورز ہیں، مختلف ناموں سے آپ کو جانتے ہیں. خواجہ نوید صاحب خود کو، اپنی شخصیت کو کس نام سے اور کس حیثیت سے مطلب پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا مطلب میری حیثیت یا میری پہچان یہ ہو؟ میری وجہ شہرت میں کہتا ہوں ایسے ہونی چاہیے، نہ مال و دولت سے ہونی چاہیے، نہ کوئی وزیر مشیر منسٹر سے ہونی چاہیے. میری وجہ شہرت ہو کہ یہ نرم دل انسان ہے، لوگوں کی مدد کرنے والا ہے، احساس کرنے والا ہے، قربانی دینے والا ہے. جی جی. ٹھیک ہے. لوگوں کے درمیان صلح کروانے والا ہے، جی. نرم گوشہ رکھنے والا ہے، اور بچوں سے پیار اور بزرگوں کی عزت کرنے سے وہ جو شہرت ملتی ہے. میں کہتا ہوں کہ مجھے اس طریقے سے پہچانا جائے، اس ریفرنس سے پہچانا جائے جی. کہ میں انسانیت کی مدد کرنے والا بندہ ہوں، نہ کہ میں کوئی وڈیرا ہوں یا میں جسے کہ طاقتور ہوں یا بہت پیسے والا ہوں. اس کیپیسٹی میں مجھے کوئی نہ پہچانے. مجھے اس کیپیسٹی میں پہچانے کہ یار ایک ہمدرد انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ خالصتاً میرے دل میں مزید یہ چیز ڈالے کہ میں خالصتاً لوگوں کے ساتھ چلوں. آمین آمین. اچھا خواجہ صاحب، ماہ رمضان چل رہا ہے. پچھلا جو رمضان تھا، آپ کا بہترین دوست، بہت جس کے ساتھ آپ کا پیار تھا، آپ کے بھائیوں کی طرح تھا، آپ کے بچوں کی تھا. بالکل بالکل بالکل. آج وہ ہم میں نہیں ہے. اس کی یاد میں آپ نے ایک ریسٹورنٹ، جس کا نام بھی آپ نے مرشد ریسٹورنٹ رکھا ہے، اس کی کیا وجہ تھی اور اس کے پیچھے کیا لاہ عمل تھا کہ یہ آپ نے اتنا اچھا ریسٹورنٹ بنایا؟ ہمیشہ انسان عشق میں یا فائدے کرتا ہے یا نقصان کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ محبت کی تقاضے تھے. اس کی محبت میں سائی لوگ تھا، اس بستی میں وہی سائی لوگ تھا. باقی یہاں پہ زیادہ تر چودھری لوگ ہیں، راجہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یا خواجے ہیں. جی. تو سائی لوگ ایک ہی تھا، چلا تھا، سائی تھا، مجذوب تھا، اللہ والا تھا. تو بس اس کے نام پہ رکھا ہے. مجھے اس سے پیار تھا، محبت تھی، اس کی دعائیں مجھے لگتی تھی. تو اس کا نام جو ہے، میں نے کہا ہر وقت اس کی تصویر اور نام زندہ رہے، لوگ طرح طرح کے وہاں پہ کھانے کھائیں. جی. ٹھیک ہے، وہ بزنس بھی ہے، لیکن اس جیسے لوگوں کا کھانا فری ہے، اس جیسے لوگ آتے رہیں، فری میں کھانا کھاتے رہیں. اللہ مجھے اور طاقت دیتا رہے، استطاعت دیتا رہے. مجذوب لوگ آتے رہیں، اپاہج لوگ آتے رہیں، معذور لوگ آتے رہیں. تو اس ہوٹل سے جو وہ کھاتے رہے. تو یہ میرا شوق، یعنی کاروبار کے ساتھ یہ آپ کے جو ایک فلاحی ٹرسٹ بن گیا. جی جی بالکل. وہ ٹھیک ہے. ٹرسٹ بن گیا. اچھا خواجہ صاحب، یہ جو آٹزم ایک مسئلہ ہے، اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ یہ جو مرشد تھا، اس کا جو ایک مسئلہ تھا، مطلب
ऑटिज्म इसको कहते हैं। वो डाउन सिंड्रोम था ना, ये पूरी दुनिया में एक जैसी चेहरे हैं, एक जैसी ये बीमारी तो हम नहीं कह सकते, बीमारी भी है ये जी कि बंदा सही बोल नहीं सकता। बस बच्चे हैं वो पोलियो के शुरू से होते हैं, वो जी उनके मसले होते हैं, चल नहीं सकते, सही बात नहीं कर सकते, इनको तवज्जो की ज़रूरत है। वो आदल मुर्शद भी सही बात नहीं कर सकता था, जी जी तो मैं उसको सिखाता था, रिहर्सल करवाता था। जब उसको मैंने तवज्जो दी और कॉमन आम इंसान बन गया वो, ठीक है। बिल्कुल है अल्लाह वाला था, लेकिन उसका उठना बैठना, कपड़े पहनना, गुफ्तगू करना हम जैसा हो गया था। ठीक है तो हमेशा आप जब भी किसी इंसान को तवज्जो देते हैं, उसको डिग्रेड नहीं करते, बेशक उसे नज़रअंदाज नहीं करते, वो नॉर्मल हो सकता है। ठीक है ये अल्लाह ताला की एक मुनफरिद तख्लीक है। अल्लाह ताला ये इंसान अल्लाह ने बनाए हैं, हम कैसे इनको डिग्रेड कर सकते हैं, हम कैसे इनको नीचा दिखा सकते हैं, बेशक हम कैसे इनसे अवॉइड कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ये अल्लाह की तख्लीक है और हमारे लिए आजमाइश है। हम 1000 बंदे में एक बंदा जो है ऐसा है हर गाँव में, ठीक है जी। तो हम एक बंदे को भी इग्नोर करते हैं। तो मैं अभी जद्दा गया हूँ, तो वहाँ पे मेरे दोस्त है काफ़ी, उन्होंने कहा जी जद्दा में मशहूर रेस्टोरेंट हमने खोलना है। अच्छा ठीक है जी। माशाल्लाह तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मेरी ख्वाहिश है कि मक्का के अंदर, मदीना के अंदर या जद्दा के अंदर, उस मुल्क में तो मुर्शद का नाम का एक रेस्टोरेंट हो, लोग अच्छे अच्छे खाने खाएं, वहाँ पे उसकी याद ताज़ी रहे। बस ये मेरा एक शौक़ है, मैं ये कहता हूँ। हालांकि मेरे बेटे हैं माशाल्लाह, मैं बेटे के नाम का भी बना सकता हूँ, बिल्कुल 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 तो अल्लाह वाले के नाम का बनाऊंगा। और इंशाल्लाह पूरी कोशिश है, अल्लाह ने सही ज़िंदगी दी तो हर सालों साल जाऊंगा, हज भी इंशाल्लाह करूंगा, और उम्रे के लिए तो स्पेशल जाया करूंगा। ठीक है ये दिल से वादा है। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला आपकी ये मुराद पूरी करें। आमीन। अच्छा ख्वाजा साहब, आप माशाल्लाह कारोबारी शख्सियत हैं, समाजी शख्सियत हैं, और साथ आप फलाही काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इन तीनों को कैसे लेके चलते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं? अभी कल मुझे वो फैमिली कह रही थी कि अब अपने आप को छुपा लो, तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं हो रही, तुम कमज़ोर भी हो गए हो, तुम्हारी आवाम चाहने वाली बहुत ज़्यादा है, माशाल्लाह दिन रात तुम्हें कोई तफरीक नहीं है दिन और रात में। ठीक है जी, सबको लेकर चल रहा हूँ और ज़ाती कैपेसिटी में लेकर चल रहा हूँ। अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दे दिया है। अब मैं कहता हूँ कि दोस्तों पे खर्च करूँ, पड़ोसियों पे खर्च करूँ, गरीबों पे खर्च करूँ, अल्लाह साथ साथ दे भी रहा है। अब मैं उधर था, सब कुछ छोड़ के इधर गया था, मेरे मामलात पेंडिंग थे काफ़ी सारे। खुदा की कसम जब मैं इधर उतरा हूँ, दूसरे दिन मेरे इतने मामलात वो सीधे हो गए, मुझे इतने फ़ायदे हुए हैं इन 4 दिनों में। 15 दिन में उधर रहा हूँ और 3-4 दिनों में अल्लाह ताला ने वो गैप पूरा कर दिया है। माशाल्लाह। और मुझे समझ आ गई है कि अल्लाह के राह में खर्च करना है, हर हालत में करना है, तो अल्लाह दुगना देगा। अल्लाह के साथ तजारत करनी है, बेशक बेशक, ये मेरा ईमान है। और मैं अपने ज़रा सा पैसा लोगों के पास आ जाता है तो लोग लग्जरी लाइफ की तरफ चले जाते हैं, एक्सेस सोसाइटीज़ में चले जाते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, DHA में, बैरियम में। ये हमारा गांव में मैं जा सकता हूँ, मैं बाहर भी सेटल हो सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जापान में भी सेटल हो सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अपने लोगों में रह के यही अपने लोगों को साथ लेके चलना चाहता हूँ, माशाल्लाह, इन्हीं की खिदमत करना चाहता हूँ। इस बस्ती में काफ़ी सारे मुस्तहिक लोग हैं जो हम जैसे बंदों पे उनकी नज़र होती है, आस मेद होती है। मैं कहता हूँ उनकी आस न टूटे, उनका मान न टूटे, मैं इधर ही रहूँ अपने लोगों में, अपने गांव में, अपने यूनियन काउंसिल में, अपने ज़िले के अंदर रहूँ जी, तो लोगों की रसाई मुझ तक हो। बेशक बेशक, तो यही मंशूर है बस। बेशक। अच्छा ख्वाजा साहब, मैं इंटरव्यू को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि माशाल्लाह मिलने मिलाने वालों का तांता बंधा हुआ है। आज आपने एक खूबसूरत इफ्तारी का भी एहतमाम किया हुआ है, तो आखिर में मैं आपसे सिंपल एक ये सवाल पूछना चाहूँगा कि नौजवान, आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें कि कामयाबी किस चीज़ में है, ऐसा वो कौन सा काम करें या ऐसी वो कौन सी आदत अपना लें कि जिसमें कामयाबी उनका मुकद्दर हो? सबसे पहले नेक नीति, ईमानदारी। सबसे पहले जब आप किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप करते हैं, उसको डांच ना दें, उससे गरदारी ना करें, बिल्कुल, उससे धोखा ना करें, बिल्कुल सच्चाई पे चलें, ठीक है। उसके बाद आप ईमानदार रहें। उसके बाद आप ये जो मैंने आगे एक फार्मूला रखा हुआ है ना, खिदमत का, लाजमी कोई लाखों से किसी की खिदमत होती है, ठीक है। आप मस्जिद में थोड़े से पैसे दे दें, किसी बुजुर्ग को थोड़े से पैसे दे दें, किसी पड़ोस में थोड़े से पैसे दे दें, अपनी हैसियत के के मुताबिक अल्लाह से तजारत करें। अल्लाह आपकी रिस्क में, रोज़ी में, कारोबार में बरकत डालेगा। आखिरी बात यही है नौजवानों के लिए कि मंशियात से, नशे से बचना है, बुरी सोबत से बचना है जी, ठीक है, अच्छी सोबत में बैठना है, खुद को मेंटेन रखना है, सेहत को मेंटेन रखना है, और फ्रॉड और बेवफाई नहीं करनी अपने किसी मौसन के साथ जी। समटाइम इंसान को थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है किसी दोस्त के साथ, तो वो थोड़ा सा रॉन्ग वे पे चला जाता है, वो बेवफाई करने की कोशिश करता है, वो धोखा करने की कोशिश करता है। धोखा नहीं किसी से करना जी, सच्चाई पे चलना है और बुरी सोबत से बचना है, बिल्कुल, बस यही मैसेज है। ठीक है।
خواجہ صاحب آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. آپ آئے تو انشاءاللہ آپ افطاری میرے ساتھ ہی کریں. جی بہت شکریہ. تھینک یو سو اللہ مچ. تھینک یو سو مچ. ناظرین، اپنے ہوسٹ ضیاء آفتاب کو خبرنامہ ٹی وی سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.